ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بھی اس طرح کی بدعقیدگیاں جو زمانے جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھیں، مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا، جو اسلام کے دشمنوں کا عقیدہ تھا، جو یہودیت سے ہندوازم سے کنورٹ ہو کر کے آج ہمارے اندر چلی آئی ہیں، اور بہت سارے مسلمان اس طرح کے عقائد و نظریات کے حامل ہو گئے ہیں، چاہے یا انچاہے، جانے یا انجانے۔ انہی عقائد میں سے ہے چھوت چھات کا نظریہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، چھوت چھات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ کوئی بیماری از خود اسے چڑھائے گی، کسی مریض کے پاس جا کر کے وہ بیٹھے گا تو وہ بیماری اسے کنورٹ ہو جائے گی، وہ بیماری اسے لاحق ہو جائے گی، ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا نظریہ رکھنا غلط ہے، اسلام سے دور ہے۔ اسلام اس طرح کے عقیدے کو رواج نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ اسلام نے بیمار کی بیمار پرسی، مریض کی عیادت کی کیا بیان کی ہے؟ فضیلت بیان کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، کہ کوئی چھوت چھات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس طرح سے جب کسی چیز کے اندر خیر دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہی اس خیر کا کیا ہو گئی ہے؟ سبب ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے کسی چیز کے اندر جب برائی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہی اس چیز کا کیا ہو گئی ہے؟ سبب ہو گئی ہے۔ چنانچہ بہت سارے عقائد اور نظریات ہیں اس تعلق سے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ سے کہا کہ دین سے دوری ہے، جہالت ہے، تقلید ہے، غیر قوموں کی اتباع ہے، اور اپنے شریعت سے، اپنے علم، اپنے دین سے دوری کا کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ نتیجہ ہیں۔ آپ اگر کسی مریض کے پاس بیٹھتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بیماری کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی بیماری بھیجتا ہے۔ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا کسی انسان کو از خود بیماری لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر مثال کے طور پر جیسا کہ ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ چھوت چھات کی بیماریاں ہیں، کچھ منہ سے بھی بیماریاں ہیں، کچھ جراثیمی بیماریاں ہیں، مثلا اگر کسی شخص کے گھر میں ٹی بی کی بیماری پھیل گئی تو پھر تو اگر بیماری ہی دوسروں کو کیا کر دیتی ہے؟ بیمار کر دیتی ہے، تو پھر سارے لوگوں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ بیمار ہو جانا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان وہاں دوسرا انسان اس کے بغل میں جو ہوتا ہے اس کی جو تیمارداری کرتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ ہاں، اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ جراثیمی بچاؤ کی کیفیت جو ہوتی ہے، جو آج زمانے میں ماسک یا اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ کا یہ حق ہے، آپ اس کو لگانے کی کوشش کریں، اور آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، یہ اعتقاد، یہ تصور رکھنا کہ اگر ہم فلاں مریض کے پاس گئے تو بیماری آ گئی، یاد رکھو اگر بیماری سے پیڑت ہو کر کے اسی بیماری سے آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اسی بیماری سے آپ کی موت آ رہی ہے، تو آپ دیہات میں چلے جاؤ، ٹاپو پہ چلے جاؤ، جا کر کے کمروں میں بند ہو جاؤ، حکم ہوگا اللہ کا، تو آپ کو وہ بیماری لگ کر کے رہے گی۔ آپ چاہے جہاں دور چلے جائیں، جتنی دور بچنے کی کوشش کریں، آپ کو وہ بیماری کیا ہو جائے گی؟ لگ جائے گی۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ وہ بیماری آپ کو لگنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام عقائد کو، اس طرح کے تمام نظریات کو آپ نے جو ہے کنڈم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جزامی سے بھاگو۔ اس طرح کی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھو چھوت چھات کی تو کوئی حیثیت ہے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی سے بھاگنے کی جو بات کہی ہے وہ اس بنیاد پر کہ کوئی ہو سکتا ہے کمزور عقیدے کا انسان ہو، خدا نخواستہ اگر اس کو وہ بیماری پیدا ہو گئی تو اس کے یہاں یہ وہم نہ پیدا ہو جائے، اس طرح کی اس کے یہاں کوئی گنجائش عقیدے میں نہ آ جائے، اور جس کی وجہ سے اس کے عقیدے کی خرابی لازم آ جائے کہ ہم اگر یہاں نہیں بیٹھتے تو ہمیں یہ بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس طرح سے کمزور لوگوں کو، کمزور عقیدہ والے لوگوں کو بتایا کہ ایسی جگہوں پر نہ بیٹھو۔ میرے بھائی اور دوستوں، لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، پختہ ہے، تو آپ کو وہاں بیٹھنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے اندر تعاون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کہیں کسی شہر کے اندر تعاون اور وبا پھیل گئی ہے تو وہاں کا انسان دوسری جگہ نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے آنے کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہی بیماری لے کر کے آیا ہے۔ اگر یہ نہیں آتا تو بیماری نہیں آتی، جبکہ بیماری وہاں جانی تھی، اللہ کو کی مرضی تھی
तो बीमारी वहां जाकर के रहती और बचने वाली चीज नहीं थी। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरह के अफयाई की तरबीब फरमाई जो मुशरिकीन मक्का जहाँ पाए जाते थे, तो एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि छूट छाट की कोई शरई हैसियत नहीं है, इस तरह का अकीदा और नजरिया रखना इस्लाम की तालीम से दूर है, मौत का वक्त मुतय्यन है, किसी को मौत, किसी को जो है क्या नाम है नुकसान नहीं आ सकती है। तो आप ये बता दीजिए कि हम तो ये देखते हैं कि हमारे ऊँट जो है हिरणों की तरह होते हैं, लेकिन उनमें से बूढ़ा ऊँट क्या होता है, उसको पूछ में खारिश लग जाती है तो सारे ऊँटों को क्या कर देता है, सारे ऊँटों को वो खारिश अदा कर देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथी ये बताओ कि अगर उस बूढ़े ऊँट ने सारे ऊँटों को खारिश अदा कर दिया है तो उस बूढ़े ऊँट को खारिश अदा किसने किया? चुनाचे वहां खारिश फैल जाती है और उसी में बहुत सारे ऊँट मर जाते हैं और बहुत सारे ऊँट क्या हो जाते हैं जिन पर अल्लाह का हुक्म नाज़िल हो जाता है कि इनको वफात हो जाए इस बीमारी से, उनको बीमारी क्या हो जाती है, लाहिक हो जाती है। और जिनका मरना अल्लाह के हुक्म में नहीं होता है, अल्लाह का हुक्म उनके लिए मौत का नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में उनको बीमारी न लाहिक होती है, या अगर बीमारी लाहिक होती है तो उनको क्या हो जाती है, शिफा मिल जाती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस तरह की तमाम चीजें, तमाम अकायद और नजरियात की बीमारी बजाते खुद किसी को चढ़ जाती है या बीमार के पास बैठने की वजह से बीमारी हमें चढ़ाएगी, और इस तरह का अकीदा और नजरिया रखना अगर किसी के यहाँ पाया जाता है तो फिर ये अकीदा या ये नजरिया इस्लाम के अकीदे से, इस्लाम के नजरिए से क्या है, मुतसाबिक है। इस्लाम का ये अकीदा नहीं है, ज़माने जाहिलियत के मुशरिकों का अकीदा था, ज़माने जाहिलियत के काफिरों का ये अकीदा था, यहूद और नसारा का अकीदा है, और इस तरह के हमारे बिरादराने वतन हिंदुओं का अकीदा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर एक और बात फरमाई है। आपने फरमाया ला अदवा वला तीरा, परिंदों के आड़े तिरछे उड़ने से नहुसत लेना, फाल लेना, ये भी दुरुस्त नहीं है, गैर शरई है। मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, वो घरों से निकलते थे तो परिंदों को क्या करते थे, उड़ाते थे। अगर वो परिंदा दाहिने साइड गया तो कहते थे खैर है, सफर क्या होगा, शुभ शुभ होगा। अगर बाएं उड़ गया तो कहा आज का सफर क्या है, खतरे से दूर है, आज वो सफर अपना कैंसिल करके अपने घर में क्या हो जाते थे, बैठ जाते थे। या इसी तरह और कोई काम करना होता था तो इस तरह से उन्होंने जो है क्या किया था, अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह की बदअकीदियां फैला रखी थी, और उन्होंने तो सिर्फ परिंदों से नहुसत नहीं, मैंने आपसे कहा कि महीनों को भी मनहूस माना, और महीनों को ही नहीं, उन्होंने तो अल्लाह के नबियों तक को क्या किया, अल्लाह के नबियों की लाई हुई शरीयत तक को क्या किया, मनहूस करार दिया। कुरान मजीद का मुताला कीजिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब कर करके मुशरिकीन मक्का कहते थे वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, अगर कोई नेकी मिलती थी, अच्छाई उनको कामयाबी मिल जाती थी, कोई नौकरी मिल जाती थी, कहीं बच्चा उनका कामयाब हो जाता था, बिजनेस और तजारत में तरक्की हो जाती तो कहते थे अल्लाह ने दिया। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई उन्हें बुराई लायक हो जाती है अल्लाह के हुक्म से तो कहते ये तेरी नहुसत की वजह से हुआ, तेरे नए दीन की नहुसत की वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी के जिन्नो इंस के लिए, शजर व हजर के लिए, कायनात के लिए, तो कायनात की हर चीज के लिए, शजर के लिए, जमादात के लिए, हर चीज के लिए रहमत बनकर के आए थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने क्या कर दिया, मनहूस कर डाला, और उनके बारे में फरमाया, अल्लाह ने फरमाया आगे मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, कि ऐ लोगों तुम जानो इस बात को कि जो तुम्हें नेकी मिलती है वो अल्लाह की तरफ से, तुम्हारे गुनाहों की पादाश में अगर चाहे अल्लाह तुम्हें एक कतरा पानी न दे, लेकिन इंसान हो, अल्लाह की मखलूक हो, अल्लाह तुम्हें जीने का क्या दे रहा है, हक दे रहा है, और तुम पानी पी रहे हो हमारी बदौलत, इसी दीन के बदौलत, उसी नबी के बदौलत, उसी नबी की उम्मत के बदौलत तुम्हें अगर रोशी मुहैया हो रही है तो उसकी वजह तुम नहीं हो, हम है। और जो बुराई आई है, कहत साली आई है, जो बीमार हो रहा है, जो घरों की बर्बादी हो रही है, जो आफात और बलियात आसमान से जमीन से सुनामी की शक्ल में आ रही है, वो तुम्हारे अपने गुनाहों का, तुम्हारे अपने करतूतों का क्या है, नतीजा है। आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में साफ तौर से बताया कि इंसान के कर्म का, इंसान के अमल का उसकी जिंदगी पर क्या होता है, असर होता है। बल्कि सूरह यासीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने और दुर्गुक अंदाज में फरमाया कि नबी इनको बयान कर दो तायरों को माकू,
تمہاری پریشانیوں کی وجہ میں نہیں ہوں، تمہاری نحوست کی وجہ میں نہیں ہوں، تمہارے اپنے برے عمل۔ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے عقیدے کا جو مشرکین مکہ کے ہاں پایا جاتا تھا اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈم کیا۔ افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں بھی توہم پرستوں کی کمی نہیں ہے، اس قسم کے بے شمار عقائد ہیں جو آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج اگر کوئی انسان صبح کے ٹائم کسی کالے انسان کو دیکھ لیتا ہے، آج پورا دن میرا کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ ڈرائیور حساب ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، کالی بلی گزر جائے، لگتا ہے کہ امریکہ نے کوئی رڈار فٹ کیا ہے اور ان کو انفارمیشن مل گئی کہ آگے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی گزر جائے تو کہتا مرنا ہے، جبکہ انسان کی موت ہو سکتی تھی۔ اور کوئی بچہ گزر جائے تو مزاق کر کے اس کی اماں تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر کالی بلی گزر جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگے؟ روک کے کھڑے ہوگے، گاڑی کھڑی کر کے رک جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے ایک بلی کی کیا مجال ہمارا راستہ روک دے، ایک بلی، ایک کوا، ایک اللہ کی معمولی سی مخلوق ہمارا راستہ روک کر کے کھڑی ہو جائے۔ یہی امت توحید ہے، یہی امت اسلام ہے جس کا عقیدہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک، موت اور زندگی کا مالک اللہ۔ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کو روزی وہ دیتا ہے، یہی امت ہے جو امت ایک کالی بلی سے گھبرا جاتی۔ یہ افسوس کی بات ہے ہم نے جو ہے ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ان کو ماشاءاللہ الحمدللہ تو سکھا دیا، لیکن ہم نے بھی بہت کچھ ان سے سیریلوں کے ذریعہ، فلموں کے ذریعہ، دین کے دشمنوں کے ذریعہ ہم نے کیا کر لیا ہے؟ اس طرح کے تمام خرافات، تمام عقائد، تمام جبلیات یہ سیریلوں کے کیا ہے؟ وہاں کالی بلی دوڑتی ہے اور وہاں لوگوں کا کام کیا ہو رہا ہے؟ پورا ہو رہا ہے۔ آج مسلمان بھی انہیں چیزوں کو اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے؟ نافذ کر رہا ہے۔ دیکھنے میں مسلمان ہے، عقیدہ اس کا کیا ہے؟ ہندو جیسا ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی اور دوستوں، اس طرح کے تمام عقائد و نظریات غلط ہیں، اور اگر کوئی مسلمان اس طرح کے عقائد و نظریات کا حامل ہے تو پھر ایسی صورت میں جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب و گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ گھر سے اٹھ نکلو گے تو پرندہ اڑاؤ گے یا کیا کرو گے؟ اسلام نے آپ کو کیا طریقہ دیا؟ آپ گھر سے قدم بڑھائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت، اللہ کی قسم اللہ تمہاری زبان کی لاج رکھے گا، تم تمام حادثات سے کیا رہو گے؟ محفوظ رہو گے۔ صبح اٹھو، صبح کی دعائیں اذکار جو ہے، شام کو بستر پر جاؤ، شام کی دعائیں جو ہے ان کو پڑھو، نہ تمہیں شیطان دوڑائے گا، نہ تمہیں انسانی نما شیطان تمہارا بگاڑ پائیں گے جو تمہاری دشمنی اور حسد میں جل رہے۔ اللہ تمہاری زبان کی کیا کرے گا؟ لاج رکھے گا، تمہاری زندگی میں برکت کی برکت آئے گی، تمام شر و فساد سے اللہ کی امانت میں ہوگے، حفاظت میں ہوگے۔ لیکن جب انسان نما گدھوں کی طرح نکلو گے، بجاتے ہوئے، جھمکاتے ہوئے، اور گاڑی چلاؤ گے میوزک کے ساتھ، چالو کرو گے کچھ ڈائلاگ مار کر کے کسی فلمی اداکار کی نقالی میں، تو بے برکتی آنی ہے، فساد آنا ہے، اور حوادث سے دوچار ہو جانا تمہاری زندگی کا حق بھی یہی ہے اور تم کو ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت کی بنیاد پر تم کو اللہ معافون کثیر بہت معاف کر دیتا ہے، ورنہ ایک ایک اگر کام کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو انجام کیا ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سے درگزر کرتا ہے، ورنہ میرے بھائی اور دوستوں پھر معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام عقائد کی کیا کی ہے؟ تردید فرمائی ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جا رہا تھا ناریل پھوڑنے کے لیے، بنیاد رکھنے کے لیے، اگر کوئی کھڑا انسان ہمارا چھینک مار دیا، کیا سارا کام کیا کر دیا؟ ستیہ ناش ہو گیا، سارا کام کیا ہو گیا؟ چھینک کو یہ قوم کیا کرتی ہے؟